أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو رمضان سیریز عبادات میں آج میں 7ویں روزے کی عبادت کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ پہلے 6 رمضان المبارک کی عبادات اور وظائف، ہر نماز کے بعد کیے جانے والے وظائف اور عبادات میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا صبح 7واں روزہ ہوگا، تو اب 7ویں روزے کی عبادات لے کر میں آئی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ثواب کما سکیں۔ میں ثواب کی نیت سے آپ سے رمضان سیریز یعنی کہ 30 رمضان المبارک کی عبادات اور وظائف، دعائیں وغیرہ شیئر کرتی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ثواب کمائیں۔ مجھے بھی اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور آپ آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رمضان المبارک کے وظائف سے مستفید ہو سکے۔ یہ مہینہ ایک ماہ کے لیے ہمارے پاس آتا ہے، یہ مہمان ہوتا ہے، لیکن اس کے بہت سے فضائل و کمالات ہیں جو کہ ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں پہلے آسمان پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں، اور انسان جب افطاری کے وقت انسان روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے، کیونکہ ہر نیکی کا اجر و ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی سعادتیں، نعمتیں اور اس اجر و ثواب کمانے کی، سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے وظائف کی طرف بڑھتے ہیں۔ 7ویں روزے کی عبادات، بعد از نماز فجر آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام مبارک یا کریم 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آگے بعد از نماز ظہر آپ نے پنجم کلمہ استغفار 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے صحیح زیر زبر کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پنجم کلمہ استغفار پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ترجمہ: میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ کی جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر، پوشیدہ یا کھلم کھلا، اور میں توبہ کرتا ہوں اس کی بارگاہ میں ہر اس گناہ سے جو میں جانتا ہوں اور ہر اس گناہ سے جو میں نہیں جانتا۔ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ آگے پھر بعد از نماز عصر آپ نے سورۃ الفاتح 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آئیے سورۃ الفاتح پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی کہ پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو جزا کے روز قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ پھر آپ نے بعد از نماز مغرب سوم کلمہ تمجید 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آئیے سوم کلمہ تمجید پڑھتے ہیں۔ سوم کلمہ تمجید: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ بے شک پھر بعد از نماز عشاء آپ نے صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل نماز ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ پڑھو، ورنہ ہر جمعہ کو پڑھو یا مہینے میں ایک بار پڑھو یا سال میں ایک مرتبہ پڑھو، پھر زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھ لو۔ اس نماز کی 4 رکعتیں ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ یہ ہے۔ کلمات یہ ہیں جو آپ نے اس نماز میں پڑھنے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں اور یہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنے ہیں کہ نیت باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم کے بعد آپ نے 15 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر رکوع سے سیدھا کھڑے ہو کر قوما میں، رکوع اور سجدے درمیان کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، اس میں بھی آپ نے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ دوسرے سجدے میں اس میں بھی آپ نے الاعلیٰ کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس طرح ایک رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور تمام رکعتوں میں 300 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنی بھول جائیں تو اس سے اگلے رکن میں گنتی پوری کر لیں۔